بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی قبولیت اور درود شریف۔ درود پاک کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں چند حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، تعریف کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور اس کی دعا قبول و مقبول ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی، اوپر نہیں جاتی جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو اپنی دعاؤں میں درود پاک کو خاص کر شامل کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعائیں ساری کی ساری رکی رہتی ہیں یہاں تک کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے نہ ہو۔ اگر ان دونوں کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہر دعا رکی رہتی ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے رب کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب تو دعا مانگا کرے تو اپنی دعا میں درود بھی شامل کر لیا کر، یعنی دعا کے درمیان بھی درود پاک پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہ ہو یہاں تک کہ بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ بس جب بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ پردہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے اور دعا قبولیت کے مقام پر داخل ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے مقام سے ہی واپس لوٹا دی جاتی ہے اگر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ دعا کی قبولیت اور درود شریف پڑھنے کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، درود پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، رب ذوالجلال ہے اور اس کی شان سے سب کچھ ممکن ہے۔ تو درود شریف تو قبول کر لیں اور دعا کو رد کر دیں، ایسا ممکن نہیں۔ اگر درود شریف قبول ہے تو درود پاک کے ساتھ جو دعا مانگی گئی ہے وہ بھی قبول و مقبول ہوگی، یا تو دنیا میں دی جائے گی یا انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ تو درود شریف لازمی ورد کیا کریں، دعا کے شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ ہم عموماً درود شریف دعا کے شروع اور آخر میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کی کوئی خاص حاجات ہے، کوئی خاص دعا ہے، تو درمیان میں بھی جب آپ اپنی اس حاجت، اس مقصد کا ذکر کریں تو درود پاک پڑھ کر کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا رب درود پاک تو ہر حال میں قبول و مقبول ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ تو میرا درود قبول کر لیں اور میری دعا رد کر دیں؟ تو میں اپنا مقصد، اپنی حاجت، اپنی دعا درود پاک کے ساتھ تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، تو میرا درود بھی قبول کر اور درود کے ساتھ میری دعا بھی قبول کر اور مجھے کامیاب کر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہوگی، درود پاک بھی قبول ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دعا، کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کیجیے، مجھے بھی یاد رکھیے۔ درود پاک سے دعائیں شروع کریں، درود پاک کے ساتھ دعائیں مانگیں اور درود شریف پر ہی دعائیں ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔